سیرت کے لفظ سے آپ سارے لوگ آشنا ہیں۔ ہم نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی تو سیرت کا لفظ آنکھ کھولتے ہی ہم نے سنا۔ سیرت کا جو مفہوم ہے کسی چیز کی اصلی اور حقیقی حالت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں فرعون کا جادوگروں کو بلا لینا، اس کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے تو انہوں نے رسیاں پھینکی جو لگتا تھا کہ رینگتے ہوئے سانپ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ اپنا عصا ڈالیے۔ تو جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا۔ تو جتنی رسیاں تھیں جو سانپوں کی شکل میں دکھ رہی تھیں وہ ساری نگل گیا۔ اب جب میدان صاف ہو گیا تو فرمایا کہ اب اسے اٹھا لیجیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تو وہاں جو لفظ استعمال ہوئے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اب آپ اس کو اٹھائیے، ہم اب اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا رہے ہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، تو سیرت کسی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ وہ جو حیات مقلوبہ تھی جو اژدہا کی شکل میں نظر آ رہی تھی وہ ایک عارضی حالت تھی، لیکن اس کی اصلی حالت اس کا عصا ہونا تھا، تو وہاں سیرت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو کسی شخص کی سیرت کا اندازہ اس کی اصلی حالت میں لگایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ بہت خوش مزاج ہے، اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ووٹ مانگتے ہوئے بڑی جفیاں لگا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں میں گھل مل رہا ہے، تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ واقعتاً طبعاً ایسا ہے یا اس کی انتخابی مجبوری ہے۔ کسی کی اصلی حالت اس کے قریبی دوستوں کے پاس ہوتی ہے یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اگر ہم سیرت دیکھنا چاہیں تو ہم حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ حضور کی سیرت کے عنوان سے ہمیں کچھ بتائیے تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اگر حضور کی سیرت دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن نے جہاں منع کیا ہے وہاں آپ کو حضور دکھائی نہیں دیں گے، اور جن امور کو بجا لانے کا حکم دیا ہے وہاں آپ کو حضور نظر آئے گا۔ تو گویا قرآن مجید کی عملی تفسیر، قرآن تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہو تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ام المومنین حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کو اور کھولتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں آب خورے میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے۔ مجھے دیکھا اور فرمایا حمیرہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتی کہ میں نے پانی جب چھوڑ دیا اور حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اسی لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دن حضور نے فرمایا عائشہ جب تمہارے دل میں کوئی شکر رنجی کی کیفیت ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ عرض کی حضور کیسے؟ میں تو کوئی سائن نہیں دیتا۔ فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو قسم کی نوبت آئے تو تم قسم کرتے ہوئے یوں کہتے ہو لا رب محمد،
مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارے دل میں کوئی خفگی اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور بات قسم تک آ پہنچے اور تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ تمہارے دل میں کچھ شک رنجی کی کوئی کیفیت ہے۔ تو حضرت ام المومنین نے کہا لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو خاندان کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ رویہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ کسی شخص کی زندگی کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا معاملہ اپنی بیوی سے، اس کے بعد پھر وہ گلی میں پھیلتا ہے، رشتہ داریاں آتی ہیں، پھر محلے دار بنتا ہے، پھر شہری بنتا ہے، اچھا کاروباری بنتا ہے۔ اور جو یہی خراب ہو گیا، متکبر، مغرور، سرکش، متمرد اور عورت کے اوپر لوگ جھاڑنے والا، اس کی تذلیل کرنے والا، وہ کہیں بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب نے اپنے وصال سے قبل جو امت کے نام وصیتیں کی تھی، ایک تو نماز کی وصیت کی اور ایک کمزوروں کے بارے میں۔ اس میں غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں اور منکوحہ عورتیں ہیں۔ ظاہر ہے وہ کیا کر سکتی ہیں اگر مرد سختی بھی کرے اور جابرانہ رویہ بھی اختیار کرے۔ انہیں تو نازک شیشے کہا گیا، یہ تو لطیف جذبات کی حامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے کسی شخص کی سیرت اور کردار کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت اگر یہاں سے مطالعہ کرنے لگ جائیں تو ایک زوجہ محترمہ سے پوچھے تو وہ بتائیں گی کہ حضور جیسا زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور کی سیرت کے جلی عنوان جب پہلی وحی کا نزول حضور کے قلب اطہر پہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں قرآن تو پہاڑوں پہ اترتا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہال جاتا ہے۔ لیکن ایک کیفیت تو حضور پہ طاری ہوئی اور آقا کریم نے سردی محسوس فرمائی اور حضرت ام المومنین کے پاس آ کے کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کی فیلنگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چادر دی اور پھر انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو کہا وہ سیرت کا جلی عنوان ہے۔ انہوں نے پہلے تو حضور کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کی آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ خاندان کے بعد یہ دوسرا دائرہ انسان کا شروع ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ رشتہ داروں کے تلخ رویے کے باوجود، ان کے کھردرے انداز کے باوجود، نامناسب صورتحال کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرنا، یہی کسی انسان کا کردار ہے اور یہی کسی کی نمایاں خوبی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیسا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ جو رشتہ داروں نے سلوک کیا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جو باقاعدہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے حضور کی راہوں میں بچھاتی تھی، وہ رشتے میں چچی لگتی تھی۔ ابو لہب رشتے میں چچا لگتا تھا اور گڑے کھدواتا تھا حضور کی راہوں میں کہ معاذ اللہ حضور وہاں گر جائیں۔ باقاعدہ حضور کے سر انور پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی اور قریش کے لوگ لا کے اپنے گھر کا کوڑا حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتے اور آقا کریم صرف اتنا کہتے کہ تم اچھا ہمسائیگی کا مجاورت کا حق ادا کر رہے ہو۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آوازیں کسی ہیں، پتھر مارے ہیں، راستوں میں کھڑے ہو کر کے تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا اجتماع حضور کے ساتھ تھا۔ اب یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں اتریں گی، لیکن چلو اگر کوئی رحم ہو بھی گیا تو کم از کم شہر بدل تو ضرور کیے جائیں گے۔ لیکن جو ہی حضور تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں
ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ جانیں بچ جائیں، باقی شہر سے تو ہمیں نکالا ہی جائے گا۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کان حیرت زدہ ہو گئی کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سلوک کیا تھا، چاند جیسا بھائی کنویں میں پھینک دیا اور پھر مالک ابن زغر کے ہاتھوں چند پھوٹی کوڑیوں میں بیچ دیا۔ اور آج جب بھائی جناب یوسف کے سامنے، وہ تو عزیز مصر کے سامنے کھڑے تھے اور بھیک مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بہت برا حال ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجیے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوا کرتا تھا اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو یہ ایک دم حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ تو بھولی بسری داستان، بچپن کی کہانی، اور یہ عزیز مصر کو کیا خبر کنعان کی اس کہانی کی، اور وہ حیرت میں ڈوب گئے اور پھر عزیز مصر کو دیکھنے لگے۔ جناب یوسف کے دھندلے دھندلے نقوش جو ماضی میں ان کی یادداشتوں میں محفوظ تھے، وہ عزیز مصر کے چہرے میں دکھائی دینے لگے اور بڑی حیرت سے بولتے ہیں کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ اللہ قال انا یوسف، کہا میں ہی یوسف۔ اب یہ وہ لمحہ تھا کہ اگر چند لمحوں کا ہیجان جو تھا اس کو باقی رکھا جاتا، حضرت یوسف کچھ نہ کہتے واپس چلے جاتے، تو ان کی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو جاتی کہ جس کو کنویں میں پھینکا تھا وہ عزیز مصر بن کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن کریم کریم ہی ہوتے ہیں، ایک لمحے کے تقدم اور جو ہے وہ تاخر کے بغیر فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو رشتہ داروں کے تلخ کھردرے نامناسب رویے کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ پیغمبروں کی زندگی ہے اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کا جلیل عنوان ہے۔ اس لیے ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ کاروبار میں صبح اٹھ کے آئے، دکان پہ بیٹھے، سودا صحیح بیچے، محنت کرے، کوششیں بلیغ کرے، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن اگر کوئی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اچھا کرنا ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہے۔ تو کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ دوسرا وصف نمایاں حضور کا بیان کیا وہ یہ کہ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ کمزوروں کا، لاچاروں کا، اراملہ کا، مساکین کا، یتیمہ کا، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، یہ ام المومنین حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، حضور آپ اس کے لیے رزق کماتے ہیں۔ اپنے لیے تو سارے ہی کماتے ہیں، کمال یہ ہے اوروں کے لیے کمایا جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین۔ اپنے گھر کو بنانا، اپنے بچوں کو پروان چڑھانا، بہت اوپر لے جانا، آسمان تک اڑان چلی جائے تو ہر کوئی کرتا ہے، کسی کے لیے کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت بھی اپنے پھل خود نہیں کھاتے، اوروں کو دان کرتے۔ اپنی چھاؤں میں درخت کبھی خود نہیں بیٹھتا، دھوپ میں جلستا ہے، اپنے سائے میں آنے والوں کو آسودگی بخشتا ہے۔ جانور بھی اپنا دودھ خود نہیں پیتے۔ انسان اشرف المخلوق کیسے ہوگا جب وہ اوروں کے لیے دان نہ کرے اور لوگوں کے لیے نرم دل نہ ہو۔ اوروں کے لیے میری اور آپ کی طبیعت جب راحم بن جائے گی اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے تو پھر حضور کی شفقتوں کے دائرے میں آ جائیں گے۔ تو وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں۔ بات لمبی نہ ہو تو ہمارے علماء نے لکھا کہ 3 نیات کے ساتھ رزق کمانا، اور اگر وہ حلال ہے
تو اہل دین ہے۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جائے، وہ کاروبار ہے، وہ کھیتی باڑی ہے، وہ تجارت ہے، وہ ملازمت ہے، وہ مزدوری ہے، جو بھی ہے، اس کی پہلی نیت ہمارے ذہن میں کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا ہے، کیونکہ ضرورت تو پوری کرنی ہی کرنی ہے، نہیں ہوگا تو کسی سے مانگیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے۔ تو اس لیے یہ رزق کمایا جاتا ہے کہ سوال کی ذلت سے بچا جائے۔ دوسرا رزق کمانے کا مقصد اور نیت جس کا استحضار ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کروں۔ وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد رزق کمانے کا کہ اللہ مجھے میرے اور میرے بچوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کر دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ تیسری نیت رزق کمانے کے ساتھ جڑی ہو اور رزق حلال کمایا جائے تو پھر تاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، پھر سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ انا حبیب اللہ، ضرور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور دوسری جانب القاسب و حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز دیا گیا اس نے۔ لیکن نیت کیا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، اور اگر اللہ زیادہ عطا کر دے تو معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کرنا، ضرورت پوری کرنا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ یہ تین نیتیں بس ہونی چاہیے۔ برادری میں بڑا ہو جاؤں، امراء کی فہرست میں چلا جاؤں، عیش و عشرت کروں، یہ ساری فضول چیزیں۔ اللہ عطا کر دے اور اپنی جناب سے عزتیں دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمارے صرف تین نیتیں جن کا استحصال، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنا، اور اگر اللہ زائد دے دے تو معاشرے کے ان لوگوں کو دینا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیسا پاکیزہ معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ لیکن خود غرضی میں تو ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا، ہر شخص دوسرے کو لتاڑ رہا ہے، دوسرے کو کچل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین نہیں کرتا۔ اور اس لیے جب یہ تین نیات ہوں گی تو پھر کاروبار میں ٹھہراؤ بھی آئے گا، برکت بھی ہوگی، اور جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کا عالم بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم ہر قدر پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی کو کسی نے گھوڑا فروخت کرنا چاہا تو کہا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ یہ 300 روپے کا، فرض کرو 300 درہم کا۔ انہوں نے گھوڑا دیکھا تو گھوڑا قیمتی لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ 300 کا تو نہیں ہے، یہ تو زیادہ قیمت کا لگ رہا ہے۔ کہا میری مجبوری ہے، اس وجہ سے بیچ رہا ہوں، تو ورنہ تو قیمتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ پیسے دیے اور گھوڑا لیے۔ کہا کہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں سودا خریدنے کا کہا ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا نہیں کہا۔ اور آج ہمارے یہاں کچھ کاروبار ایسے ہیں جو شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ یہ پلاٹ بہت اچھا ہے، لیکن جو بیچ رہا ہے وہ، اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ پھنس گیا ہے، وہ مجبور ہے، وہ قرضے میں جکڑا گیا ہے، لہٰذا یہ سودا والے کا لے لیں۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے آقا نے ہمیں مجبوریاں خریدنے کا نہیں کہا، سودا خریدنے کا۔ تو بہرحال وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ حضور کا وصف نمایاں ہے حضرت ام المؤمنین میں بیان کیا۔ آگے چوتھا وصف وَتَقْرِ الضَّيْفِ، حضور اونچے درجے کے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی شریف لوگوں کا وصف ہے۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور مجھے سرحد میں آ کر تو یہ ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جو نمایاں وصف ہیں ان میں سے ایک وصف مہمان نوازی ہے، اور یہ آپ نے جہاں سے بھی سیکھی، اپنے آباء و اجداد سے سیکھی، آپ کے کلچر کا حصہ ہے۔ یہ وصف ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کا، اور کسی کو کھلا کر کے قلبی فرحت حاصل ہونا یہ بہت بہت ہی شریف اور اچھے لوگوں کا طریق ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔
انہوں نے عادت رکھی ہوئی تھی، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ تو جب انہیں بھوک لگتی تو گھر والوں کو کہتے کھانا تیار کرو، وہ خود مہمان ڈھونڈنے نکل جاتے۔ ایک دن ایک بوڑھے شخص کو لے کے آئے، کھانے جو ہے وہ دسترخوان پہ کھانا رکھا، تو کہا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا میاں تیرا میرا کیا رشتہ ہے، اللہ کے نام پہ تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں اور تم اللہ کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا اور چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے کھانا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کھانے کے لیے جو ہے وہ اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب تو اتنا جو ہے وہ اپنے بتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا تیرا تعلق بھی رب کے ساتھ ہے، میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے کھانا نہیں دے سکتا۔ تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ اٹھ کے چلا گیا تو جبریل حاضر خدمت ہو گئے، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا، یا اللہ تیرا بندہ تھا وہ تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہا اس کی عمر کتنی کو ہو گئی؟ یا اللہ وہ 70-80 کے پیٹے میں ہوگا۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے۔ اب ابراہیم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، اس کو آواز دی اور میاں جلدی آ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ کھانے کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھا، کہا اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیش آیا ہے کہ میں بھی تو اتنا عرصہ ہے نا دے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تیرا رب اتنا کریم ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا غلام بنا دے۔ تو مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنا کلچر اور اپنی تہذیب سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وصف نمایاں جو 5واں وصف نمایاں ام المؤمنین نے بیان کیا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اللہ کے محبوب کا وصف ہے۔ ہمارے اندر جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور انہیں صادق اور امین اپنے بیگانے بھی کہا کرتے۔ الفضل ما شاہدت بہ الآداب، کمال اسے کہتے ہیں جو دشمن بھی گواہی دے کے کہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ان کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں سازش تیار کر کے حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے گھر کا گھیراؤ کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں کہ ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ ذرا غور کیجئے اس کہانی پر کتنی دل آویز ہے۔ جو جان کے دشمن ہیں اور زندگی کا چراغ بجھانا چاہ رہے ہیں، حضور ان کی امانتوں کا اتنا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں کہ ان کی امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے بھائی کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مشکل میں ڈال کر کے کہ وہ حضور علیہ السلام کے گمان میں ان کو بھی تو شہید کر سکتے تھے، لیکن کہا کہ ان کی امانتیں نہیں ضائع ہونی چاہیے۔ ہم جب اس نبی کے ماننے والے ہیں تو پھر کس طرح ہماری زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتا، چیز نہیں بکتی۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان کا سودا لوگ خریدتے ہیں۔ کیا ہمارا ہی سودا جھوٹ کے بغیر نہیں بکتا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں بلا؟ حضور ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جس کی معافی بھی نہیں ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر تیسرا گناہ حضور بیان فرمانے لگے وجلس وکان متقیا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کوئی اہم ترین چیز بیان فرمانے لگے۔ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پہلی دو چیزیں بیان کی تو ٹیک لگائے رکھی، حالانکہ وہ بہت اہم تھی، لیکن تیسری چیز کو بیان کرنے سے قبل حضور نے ٹیک چھوڑی اور فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ حضور بار بار ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آرزو کرتے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار کر لیں، ہم سمجھ گئے جو حضور کہنا چاہتے ہیں، لیکن حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر کہا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں، سخی ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ممکن کہ مومن ہو جھوٹا۔ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان پرکھنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں جھوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا ہے کہ بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، کبھی اس سے ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں اتر کے حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ دشمن بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کی ڈلیوری لے کے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، پارسل دینے آ رہے ہیں، وہ اس بدبو کی وجہ سے آگے نہیں آ پا رہے ہیں۔ اور جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے دور شہر سے باہر ہوں گے، اور گھر میں نحوست آ گئی، برکتوں کا پارسل پہنچ نہیں رہا، تو گھر میں نحوست آئی، بے برکتی آئی، تو ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دی۔ پھر ہم عاملوں کے پاس بھاگے، وہ عامل تو بیٹھے ہی ٹھیک لگا کسی کام کے لیے، اگر وہ صاف صاف بات بتا دے تو اس کا گھر تو گیا، تو وہ کہے گا کہ یہ تو اچھا ہوا تم وقت پہ آ گئے، ورنہ وہ تعویذ چل جانے تھے، جادو چل جانا تھا۔ اصل کیا ہے؟ جھوٹ کی وجہ سے جو رحمت لے کے آنے والے فرشتے ہیں وہ آگے آ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں نحوستیں ہی نحوستیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہم ان کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کا ذکر کر کے آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کی یادوں سے ہمیں سرشاری مسرت اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ کا تذکرہ دل نواز قرار جاں بھی ہے، تسکین قلب بھی ہے، حضور کے نام پہ ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ سب درست، میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آقا کریم کا لایا ہوا دین ہی ہم نے اپنے اندر نہیں اتارا تو پھر محبت کیا معنی رکھتی ہے؟ محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا حکم بھی مانا جائے، اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور جو گیلے ہاتھ اپنے چہروں پہ بنتے، تم میرے وضو کے پانی کو اللہ و رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم آپ کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، یہ تمہارا عمل اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، جب بھی بولے سچ بولے، یعنی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ اس میں سے پہلا کام، تم جب بھی بولو، جب بھی زبان کھولو، تمہاری زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے، تم ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری بات، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، جب کوئی تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرو، یعنی تمہارا وہ عمل بھی مبارک، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس عمل کی لذت میں کھو جاؤ اور دین ترک ہو جائے، اس لیے تم نے اپنی زبان کو ہمیشہ سچ کے ساتھ آباد رکھنا ہے اور سچ کے ساتھ اپنی زبان کو ترک کرنا ہے۔ میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اگر محبت کا رشتہ اور ربط رکھتے ہیں تو ہمیں عہد کرنا ہوگا اپنے دل میں کہ ہم اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ جوڑیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ رزق کی کثرت کے باوجود طمانیت قلب نہیں ہے۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آج کا جو لائف سٹائل ہے، لوگوں کی زندگی کا جو انداز ہے، زیست کا جو طریق ہے، آج ماضی کے بادشاہوں سے ہی بہتر ہے لوگوں کا۔ اتنی آسودگیاں ماضی کے شہنشاہوں اور بادشاہوں کو نہیں ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ ان کی سواری گھوڑے کی یا ہاتھی کی ہوتی تھی، لیکن آج کی جو جدید گاڑیاں ہیں، کیا ان گاڑیوں کے اندر جو آسودگی ہیں کیا ان کو میسر ہو سکتی؟ تو جو عام آدمی جو ہے وہ بزنس کلاس کے اندر جو ہے وہ ویل کر رہا ہے۔ تو ماضی کے بادشاہوں کو وہ سہولتیں نہیں تھی جو آج کے لوگوں کو نصیب ہیں، کھانے پینے سے لے کر پہننے تک۔ لیکن
آج انسان آسودہ نہیں ہے، تو آسودگی کا سبب کیا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آسودہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سن لیجیے، الکذب و ریبہ، ہمیں جھوٹ جو ہے وہ بے اطمینانی کا نام ہے، بے چینی کا نام ہے، اضطراب کا نام ہے۔ اور سچ کے بارے میں فرمایا الصدق و طمانینہ، صدق طمانیت قلب کا سبب ہے۔ سچ بولنے سے قلب میں، روح میں بشاشت، فرحت اور باطن میں ایک جو ہے وہ روشنی رہتی ہے۔ اور جب ہم عادی ہو جائیں گے، ہم تو بات بات پہ جھوٹ بولنے کے عادی، اور وہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں ہمیں اگر گننے لگ جائے تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ آج زندگی میں اور دن میں کتنے جھوٹ بولے۔ اور اس کی مثال غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمائی کہ مومن اور منافق کی مثال یہ ہے کہ مومن گناہ کر بیٹھے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اڑا لی، اور دل میں کتنی مرتبہ بدن پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، بندہ اڑا دیتا ہے، یاد نہیں ہوتا۔ تو گناہ کرنے کے بعد ایک بے چینی، اضطراب، اور پھر اس کی توبہ کی طرف اور رجوع کی طرف انسان نہ جائے تو سمجھو کہ اندر کی دنیا سے آؤٹ لٹ چکا ہے دل، کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ زندگی معمولی کی گزر رہی ہے، بدی اور بدکاری کے باوجود بھی زندگی معمولی کی گزر رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، زندگی پھر بھی بے چینی نہیں ہے، وہ بے چینی اور ہے۔ اور یہ جو مومن کی شان ہے کہ گناہ کر بیٹھے تو یوں محسوس کرتا پہاڑ کے نیچے آ گئے، لیکن وہ ایسے ہی ہنستا کھیلتا زندگی گزار رہا ہے گناہ کرنے کے باوجود۔ تو پھر یہ ہے کہ اندر کالا ہو گیا، اندر سے آؤ۔ تو کہا کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ ام المومنین نے حضور کی سیرت بیان کی۔ اور چھٹی چیز جو حضور کی سیرت کو بیان کرتے ام المومنین نے کہا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے راستے کے اندر کوئی شخص ہو تو آپ اس کی پشت پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، یہ ایک عجیب لفظ بنا لیا گیا، ہمیں کیا لگے، جو مرضی کوئی جس کا مسئلہ ہے اسی کا مسئلہ۔ خود غرض معاشرہ اسلام نے تشکیل نہیں دی، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے اس کی کتنی بھی قیمت ادا نہ کرے، کتنا بھی اس کے بدلے میں دکھ نہ جھیلنا پڑے اور تکلیف نہ برداشت کرے۔ اور اللہ کے محبوب کا یہ مقصد ہے۔ بلکہ آج ہم ماڑے اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ حق پہ بھی، اور مؤثر اور امیر آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ ناجائز ہو۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے قتل کی انقوائیوں کے اندر لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قاتل پارٹی ہے تو ان کے ساتھ جا کے وہ عدالتوں میں اور انقوائیوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میاں کیوں جا رہے، تمہیں پتہ بھی ہے؟ کہا کیا کرے برادری ہے۔ ہمارے استاد ان سے کسی نے کہا کہ جی رشتہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کا حکم بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی چلے گئے کہ جی برادری ہے، سنو ایک حدیث سن لو اس پہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس شخص نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، آدھا جملہ، نصف جملہ، جس نے کسی شخص کے قتل میں صرف آدھے جملے سے مدد کی، کل قیامت کے دن جب وہ شخص مدد کرنے والا آئے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ۔ لوگوں یہ ہے وہ شخص جس کو آج اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہو، جس نے صرف قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو اسلحہ تھما کے پیچھے لگا دینا تو دور کی بات ہے، منصوبہ بندی تو دور کی بات ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جو ایک شخص کی زندگی کا سبب بنا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ یہ تو بڑی بات ہے کسی کو جو ہے وہ قتل کرنا، وہ تو قیامت کے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ القتل۔ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا، پہلا فیصلہ اللہ قتل کا فرمائے گا۔ تو یہ کسی کو قتل کرنا یا اس کے معاملت کرنا وہ دور کی بات ہے، آدھے جملے سے بھی، جملہ بھی پورا نہیں تھا، آدھے جملے سے بھی اگر کسی نے کسی کے قتل میں معاملت کر دی تو فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا باقاعدہ لکھا ہوگا اس کی دو آنکھوں کے درمیان آئسم من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو مظلوم کے ساتھ، کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کی مدد کریں۔ خود غرضی کی زندگی ایک زندگی نہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا لگ جاتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، اور جب یہ معیار ہمارا نہیں رہتا تو معاشرہ نہیں بنتا، پھر ہجوم ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے
کہ یہاں ہجوم ہے، معاشرہ نہیں، اور ہم کہتے ہیں یا تو ہم بالکل نظر انداز کر، ہمیں کیا لگے، یہ اس سے بھی منع کیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. پہلے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے، آخری درجہ دل کا ہے. اور یہ کہ ہمیں کیا لگے گی، جب گھر جلتا ہے کسی کا تو پورے محلے کو آگ لگتی ہے. اللہ کے محبوب نے اتنی خوبصورت اس کے لیے مثال دی کہ کشتی میں لوگ سفر کر رہے تھے اور ہر نے اپنی اپنی جگہ طے کر لی، یہ میری جگہ، یہ آپ کی، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ آزاد ہے، جو مرضی کرے، نماز پڑھے، بیٹھے، تسبیح کرے، سوئے، لیٹے، جاگے. لیکن ایک شخص اپنے حصے کی جگہ پر سوراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی. فرمایا کہ اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو وہ بھی ڈوبے گا اور یہ بھی ڈوبیں گے. اور اگر کہتے ہیں کہ مطلب وہ ہمیں کیا لگے جی اپنی جگہ میں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات سب کشتی والوں پر آئے گئے، سب ڈوبیں گے، کشتی کے اندر پانی آ جائے. لیکن اگر اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اس کی بھی مدد کرتے ہیں اور اپنی بھی مدد کرتے ہیں. اس لیے میں ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے اس کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو روکو. تو صالح معاشرے تبھی تشکیل پاتے ہیں جب ہم ظلم کی مذمت کرتے ہیں. اور میں اور آپ نماز عشاء بھی پڑھنے لگے، نماز عشاء کے بعد جب پڑھتے ہیں وطر، تو ان میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. دعائے قنوت میں ایک جملہ ہم ہر بار پڑھتے ہیں، نہ کھلاؤ و نہ ترکو من یفجر. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہی مطلب، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری شریعت کا باغی ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عہد ہے ہمارا، ہر روز کرتے ہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ترک کر دیں گے اس کو، مَن يَفْجُرُ، جو تیرے دین کو ترک کرے گا، جو باغی ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن یہ ہم نے زبان سے کہا، یہ دل میں کبھی اترا ہی نہیں، دل میں بھی نہیں اترا اور عمل میں بھی نہیں آیا. تو صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے ہمیں حضور کی سیرت کو سیکھنا پڑے گا اور ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا پڑے گا جو معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو، جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کے جذبات ہوں اور ہماری زبان ہمیشہ سچ بولے، خیالوں کی پاکیزگی ہو، سوچوں کی فتح. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہاری وضاحت طرز زندگی ایسی ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مجھے اور آپ کو اپنے رویے اتنے اچھے بنانے ہوں گے، اپنا انداز حیات اچھا بنانا ہوگا. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، یقیناً میں اور آپ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن محبت اس مرتبے پر، اس درجے پہ لے کے جانی ہے جو محبت متقاضی ہے جس چیز کی، اور وہ تقاضا محبوب کی اطاعت اور فرما کرتا ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے. صحابہ کی زندگی دیکھیے، ایسے ہی تھے نا، ایک پاکیزہ معاشرہ بنا اور انہوں نے کیسے قصہ کو الٹا کے رکھ دیا. حضور گزر رہے ہیں تو ایک مکان بن رہا تھا. پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. اس کا طرز تعمیر کچھ ایسا تھا جس کو حضور پسند نہیں کرتے. کس کا ہے؟ فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے. کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں ہم دیکھ پائے، شاید پسند نہیں. وہ اٹھا، کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا گزران ہوا. پوچھا کہ یہاں مکان بن رہا تھا اور یہ میں ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں. کہا حضور اس نے گرا دیا، اپنا بلایا. کہا میں تیرا مکان دیکھا تھا، ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں. حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند. عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں، میں کیا کیا حضور کو پسند نہیں. شادی سے لے کر کے میں اپنی سیاسی زندگی تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند ہے. ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور کو سلام عرض کیا. آقا نے رخ پھیر لیا. جدھر رخ پھیرا ادھر سے جا کے سلام کیا. حضور نے پھر رخ پھیر لیا.
समझ गया हुजूर नाराज़ है। हुजूर नाराज़ हो जाए तो ज़िंदगी ज़िंदगी है। तो सहाबा से पूछता करता है कि मुझे नहीं समझ के क्या हुआ, लेकिन पता नहीं हुजूर मुझसे नाराज़ है। मैं सलाम लिया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। तो मेरे इल्म में नहीं कि नाराज़गी की वजह क्या हो सकती है, तुम बता सकते हो? उन्होंने गौर किया, कहा हाँ, ये जो तुमने सोने की अंगूठी पहन रखी है, नाराज़गी का सबब ये हो सकता है, क्योंकि हुजूर इसको मना कर चुके हैं, आतशे दोज़ख का अंगारा करार दिया है, तो शायद ये सबब है। उसने कहा, आगे बढ़ा, अंगूठी उतार के पेश करते हैं, हुजूर इस वजह से नाराज़ है, ये है। तो आका करीम मेरे सामने ऐसे पकड़ी और फेंक दी। नाराज़गी की वजह यही थी। मजलिस शुरू हुई, गुफ्तगू चलती रही, इख्तिताम को मजलिस पहुंची, लोग वापस पलटने लगे, तो ये भी वापस पलटे। तो किसी ने इनको कहा, वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो वाकया नहीं पहन सकते, लेकिन तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है। तो इस सहाबी ने जो जवाब दिया, उसके बाद मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुँच जाएगी। इसको दिल के कानों से मुझे और आपको सुनना और बयान करना है। हुजूर ने उसको पकड़ के यूँ फेंका था और फिर नाराज़गी दूर हो गई और गुफ्तगू चलती रही। जाते हुए किसने कहा, वो अंगूठी तो उठाते जाओ। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा, वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, इस अंगूठी को मैं कभी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। पड़ी है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, लाल है, पकड़ाज है, पड़ा नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में उतर के देखें, कोई ऐसी आदत तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया। कोई ऐसा तर्ज़ तकल्लुम तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया। कोई ऐसी दोस्ती तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया। कोई ऐसा कारोबार तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको आका करीम ने फेंक दिया। मैं और आप अपने अंदर उतरें और अपना जायज़ा लें। बहुत ज़िंदगी बीत गई, बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया। जो आने वाला वक्त है उस वक्त को संभालें। आज तौबा का एक आंसू माजी के सारे गुनाह धो सकता है। कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं। तो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। ये जलसे, ये इज्तिमा, ये तलज़्ज़ुज़ सभी के लिए नहीं होते, कानों की लज़्ज़त के लिए नहीं होते। ये हम मुज़ाकरा करते हैं और अपना मुहासबा करते हैं और देखते हैं और अपना जायज़ा लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का मैं और आप जायज़ा लें, मैं भी जायज़ा लूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ अगर, तो मेरी ज़िम्मेदारियाँ फजूल कर रही हैं। इसलिए मैं और आप देखें कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है और हमारे अल्लाह, हमारे रसूल का हुक्म हमारे नाम क्या है। अगर तो ज़िंदगी गुजारने की उसके मुताबिक कोशिश कर रहे हैं और कुछ कोताही हो जाती है तो उसकी माफ़ी भी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत है, हम उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाह रहे, उस रास्ते को इख्तियार ही नहीं कर रहे, तो क्या हमारी ज़ुबान से जो दावा इश्क़ रसूल है, तो वो जिनके लिए किया जा रहा है वो नहीं जानते ये बोल क्या रहा है और ये कर क्या रहा है। करते करते, काम करते हुए कोई कोताही हो जाए तो वो बात हो रही है, लेकिन वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, तो ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? ना अपने आप को धोखा दे सकते हैं, ना उनको धोखा दे सकते हैं। ये अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की मुताबिकत में, हुजूर की शरीयत की मुताबिकत में, आका करीम की सीरत की मुताबिकत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिस शौक़ से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से आप इतनी कसरत के साथ तशरीफ़ लाए और जिस तरह से आपने सुना, मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि शायद ज़ुबान का कुछ फ़र्क है, लेकिन मैं आपके चेहरों से महसूस नहीं किया। माशाअल्लाह उर्दू ज़ुबान भी आप ऐसे ही समझते हैं जिस तरह कि आप अपनी इलाक़ाई ज़ुबान जो है वो समझ रहे हैं। तो अल्लाह आपको बहुत सिला दे और अजर दे, जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं दोबारा जो है यहाँ जो आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मेरे लिए ये भी बड़ी खुशबख्ती की बात कि मैं मज़ार अनवर पे हाज़िर हुआ तो मुझे बताया गया कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा के खुलफ़ा से, जो मेरा भी तरीक़ा है नक्शबंदिया से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा व रिदवान इस सिलसिले से ताल्लुक़ है, तो मेरे लिए ये भी रूहानी फ़रहत और बातनी बशाशत का सबब ज़रिया बना।
اللہ اس شہر کو سلامت رکھے، اس شہر کے باسیوں پر اللہ اپنی خاص عنایتیں نازل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے کلچر کے اندر مہمان نوازی ہے، پردہ ہے اور دیگر جو خوبیاں ہیں، اللہ ان خوبیوں کی حفاظت کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے کہ محمد سے وفا تمہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کا فیصلہ واشنگٹن نہیں لکھا جائے گا بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ آخری سانس تک وفا کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرما، مقدر کی خزائن رخصت کر دینا، جیے تو تیرے لیے مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا۔ اللہ اہل پہاڑ کو ہاٹ کے جذبوں میں مزید فراوانی عطا، اللہ ان کے عشق میں مزید گرمی پیدا فرما، اللہ ہمارے عشق کو عمل سے ہم آہنگ فرما، اللہ جتنے لوگ آئے سب کو خیر دے، منتظمین کو اس کا بہتر صلہ اور اجر عطا اور اپنی خاص پناہی اور امان اور حفاظتوں کا حصار عطا کرے۔ اللہ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیرے حضور ملتجی ہیں، اہل غزہ کی مدد فرما۔ اللہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا، اللہ ان مجبوروں کی مدد فرما، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے پائے، 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ اللہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ اللہ اس امت کو وحدت کا نور عطا کر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جائے، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا صاحب محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا فرما، ہر شعبے میں نیک صالح اہل اور دیانتدار اور جرأت مند قیادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کو خوشحال فرما، معذوروں کو عذر سے نجات دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے، انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی دے دے۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ایک ایک آنے والے کے شامل حال فرما، اس اجتماع کی برکتیں ان کے واپس گھر جانے سے پہلے پہلے سب کے گھر تک پہنچا۔ اے اللہ قیامت کے دن، حشر کے دن رسوائی سے بچا، اپنے محبوب کی شفاعت عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔